محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھے اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے، اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے؟ بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں۔ مشقت، محنت، جدوجہد، آگے بڑھنا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھے رہنا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وقت نہیں بتانا، مسلسل جدوجہد۔ مولا علی ہمیشہ میدانوں میں رہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم نے وہ سارے رنگ دیکھے، کبھی مکے کی سختیاں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی کچھ، ہر وقت حالات کا مقابلہ۔ امام حسن بھی میدانوں میں رہے، زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اور کربلا میں تو سارا خاندان میرے محبوب کا میدان میں آ گیا۔ انہوں نے جدوجہد کی۔ میں اقبال کا لہجہ ادھار لے کے بات کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جو آرام پسند وجود ہے نا، وہاں لیٹے ہیں موبائل لے کے، وہاں لیٹے ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ سستی، کاہلی، کمزوری مسلمان کا شیوا نہیں۔ اپنی زندگی جدوجہد سے عبارت کریں، یہ کام بھی میں نے کرنا ہے، وہ کام بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی میرا ذمہ ہے، وہ بھی۔ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے وجود سے نفع لیں۔ یہ حضور کی اولاد پاک کا ہمیں سبق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ استقامت جو ہے نا وہ زندگی کا حسن ہے۔
میں بڑا پریشان ہوتا ہوں نوجوانوں کے ارادوں سے. سویرے ارادہ اور ہے, دوپہر کو ارادہ اور ہے, شام کو وہ دونوں ہی بدل دیے ہیں, تیسرا پروگرام بن گیا. اب کیا ہوا, اب میں نے فلانے موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا. او بھائی اس بیچارے کو تو خود ضرورت ہے کہ کسی کو سنے, آپ اس کو سن رہے ہیں. وہ خود صبح کچھ کہتا ہے, دوپہر کچھ کہتا ہے. کوئی بھی شخص جو کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر بات کرتا ہے اس کی باتیں کچی رہ جاتی ہیں. پکی باتیں صرف اس کی ہیں جو اپنی نہیں کرتا, جو کہتا ہے میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرے وہ بات پختہ ہے. باقی آپ کو کوئی کیا موٹیویٹ کر سکتا ہے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں, غور کرنا میری بات پر جلدی سے. استقامت, ذرا ٹھہرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میں نے بڑے ہی کام کیے ہیں, کامیابی نہیں ہوتی. میں نے کہا بڑے چھوڑ دے, صرف ایک کرے اور اس کو صحیح کر کے کرے اور بار بار کرے. آپ کو کئی لوگ آئیں کہ مشورے دیں گے اور پھر چلیں, اب موسم بھی عمدہ ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے انداز بھی بڑے انوکھے ہیں. لوگوں کی جو باتیں ہیں نا, باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں پر ساری سننے کے لیے نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں, اگر تم نے کندھوں پہ رکھ لی تو وجود درد کرے گا. یہ لوگوں کی جو فضول باتیں ہیں وہ پیروں کے نیچے رکھو, قد اونچا ہو جائے گا. ہر ایک کی بات سننا, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا, کہتا رہے جس نے جو کہنا ہے. آپ سیدھی توجہ رکھیں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے. مضبوط فکروں پر کوئی کام کرے, کوئی ایک کرے, صحیح کر کے کرے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے بھائی آپ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو اس بات کو فخر سمجھنا ہے کیونکہ ہم ہیں. بھائی بندہ جو ہے, دیکھیں نا, جس آدمی کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں, لباس پرانا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اسے ناز کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ چھین کے نہیں کھاتا, کرپشن کا نہیں کھاتا, محنت کر کے کھاتا ہے. وہ اگر ڈرا ڈرا سہما سہما ہے تو اس نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ. آپ جدوجہد کا مزاج بنائیں اور استقامت ہو, آپ میں ٹھہراؤ ہو, آپ مستقل مزاج ہو. بڑے لوگ آپ کو باتیں بتائیں گے. امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے, فرزق شاعر رستے میں ملا. آپ جا رہے تھے اور وہ کوفے سے آ رہا تھا, کہنے لگا حسین نہ جائیے گا. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں. یہاں لوگ فیک نیوز پر بھی ارادے بدل لیتے ہیں, اور ہمارے ملک میں تو فیک نیوز, فیک پیج. وہ مجھے آج دوست پوچھ رہے تھے آپ کے کتنے کو پیج ہے, میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. کون سا کوئی بتاتا ہے بنانے سے پہلے, بنانے سے پہلے بتائے تو پتا ہونا. اللہ جانے کیا کرتے پھرتے, کام ہی یہ رہ گیا اللہ ماشاء اللہ قوم. فیک خبروں پر لوگ ارادے بدل دیتے ہیں. کہ حضور میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں تو یہ امام حسین ہے. ہاں, اور حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, یہ حسن جانے, علی جانے, نبی جانے یا خدا جانے جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی نہیں جان سکتا. سنیں جی, سنیں جی, وقت زیادہ ہو گیا, بات کو سمیٹنا ہے. کہا کیا کہا حضور میں وہ وہاں شہادت دیکھ کے آیا ہوں. تو امام علی مقام فرمانے لگے فرزق میرا بھائی لٹک گیا ہے, شہادت قبول کر لی ہے, کہیں جھکا تو نہیں کسی کے سامنے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضور جھکے نہیں. فرمایا بس پھر ہٹو, ہمیں بھی جانے دو. ارادہ جو کر لیا ہے, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, کچھ نہ کچھ پکے پروگرام بنائیں زندگی میں, کچھ چیزوں کو طے کریں. یہ حضور کی اولاد کا سبق ہے. اور پھر جو چیز انہوں نے ہمیں جم کے سکھائی ہے نا, وہ ہے صبر. صبر حسین کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر امت صبر حسین سے سبق لینا شروع کر دینا, دوستو سنو,
100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں کم و بیش جو صبر کی بات کرتی ہیں. 500 کے قریب علماء نے لکھا ہے احادیث و آثار ہیں جو صرف صبر کی بات کرتے ہیں. صبر کا معنی کسی بزدلی کا نام صبر نہیں. صبر تو خوش تدبیری کو کہتے ہیں. صبر تو محنت، ادھر دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، صبر تو محنت کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. سارا عمل کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا صبر ہے. خدا کے فیصلے کے سامنے تسلیم و رضا کی گردن جھکا دینا یہ صبر ہے. چلے ایک پنجابی کا شعر ہے، نہ بھی سمجھ آئی تو قبول کر لیجئے گا. حضرت میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے کسی بات میں میرا محبوب تو میں بھی قبول کرنے کو تیار ہوں. قبول ہے، اگر وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. مقام تسلیم و رضا کا نام، چلے ایک مثال دیتا ہوں بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک قیمتی ہی، بہت سارے لوگ کہتے تھے محمود غزنوی سے کہ ایاز سے کیوں پیار کرتے ہو؟ تو ایک دن اس نے چاہا لوگوں کو بتا دوں یہ زیادہ پیارا کیوں ہے. ایک قیمتی ہیرا تھا موٹا، تو کافی سارے سیانے لوگ، سیانے بڑے ہوتے ہیں نا، سمجھدار سیانے مشورے دینے والے سارے بیٹھے تھے. تو محمود کہنے لگے ادھر آپ بھی یہ ہیرا توڑ دے. تو وہ سیانا آدمی تھا، اس نے مشورہ دے دیا. سیانا جو تھا اس نے کہا جناب اتنا قیمتی ہیرا آپ توڑوائیں گے تو نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، تو عقل مند آدمی ہے. دوسرے کو بلایا، کہا اسے توڑ دو. کہنے لگا یار آپ بادشاہ سلامت ہیں، ہم حکم عدولی تو نہیں کر سکتے، پر یہ آپ کیا نقصان کر رہے ہیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، تو بھی سیانا ہے. 3-4 سمجھدار بلائے، سب نے مشورہ دیا، چلے گئے. اس نے آخر میں ایاز کو بلایا، کہا یہ ہیرا توڑو. اس نے پہلی ضرب لگائی، ہتھوڑا پکڑا، توڑ دیا، کئی ٹکڑے کر دیے. تو محمود کہنے لگے تو بڑا نادان ہے، قیمتی ہیرا سب نے مشورہ دیا، تو نے کیوں توڑا؟ کا بادشاہ غلطی ہو گئی. کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، بتا توڑا کیوں؟ سنو پھر. اس نے کہا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم طے کیا ہے. جتنی قیمتی چیزیں ٹوٹتی ہیں، میں مثال نہیں دے سکتا نا، میری مجبوری ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ میں مثال نہیں دے سکتا، یہ یہاں فٹ نہیں ہوتی. صرف سمجھا کے آپ کے ذہنوں کو وہاں لایا ہوں. امام حسین نے فرمایا مالک تیرا حکم نہیں ٹوٹنے دوں گا. میرا مقام تسلیم و رضا ہے، علی اکبر سے خوبصورت جوان کوئی نہیں، عباس سے پیارا بھائی کوئی نہیں، علی اصغر جیسا دوسرا پھول کوئی نہیں، اور ڈھونڈو گے بھی تو حسین سا آقا نہ ملے گا. لیکن فرمایا ہر چیز ہی قربان ہے، جو جاتا ہے جائے، پر مالک تیرا حکم. صبر کر کے دکھایا، حوصلہ. میدان کربلا جنگ کیا تھی؟ 70-72، کچھ کہتے نہیں زیادہ تھے، 125 تھے. چلے ٹھیک ہے آپ 300 کر لیں، اور سامنے ہزاروں کا لشکر. ہزاروں کی جنگ کبھی 100-150 سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جنگ ہوئی. حکومت 4 سال پھر بھی یزید نے کی، پر اس میں فتح امام حسین کی ہوئی. یاد رکھنا یہ جنگ تھی، فوج تھی، اسلحہ تھا، نیزے تھے، تلواریں تھیں. امام حسین کے پاس جواب میں صبر تھا. نیزے، تلواریں، تیر، برچیاں ہار گئے، اور امام حسین کا صبر جیت گیا. میرے دوستو، ہو سکتا ہے آپ کا مخالف وقتی طور پر فتح یاب ہو جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ حالات کا دائرہ اور ہو جائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے. کیوں جیتتا ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے. تو صبر ہمیشہ، میری ملت کے جوانوں میں صبر نہیں. یہ سویرے انقلاب چاہتے ہیں، 8 دن محنت کر کے 9ویں دن انقلاب چاہتے ہیں. اتنی جلدی نہیں بھائی، نہ. میں کہہ چکا ہوں کہ امام حسین نے سارے کنبے کی شہادت پیش کر دی، پر یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا.
لیکن پھر یوں مٹا، یوں گھیر کے مارا ہے پھر امام حسین نے یزید کو کہ اب کوئی نام بھی لینے کو تیار نہیں. آپ کا جو صبر ہے نا، صبر، اس میں فنا ہو جائے گا آپ کا دشمن. پھر اپنی ساری گفتگو دہراتا ہوں. ایک تو پیار کرنا ہے تو ذرا رج کے کرنا ہے، احترام کرنا ہے تو عقیدتوں سے، فیض لینا ہے تو ڈٹ کے لینا ہے. اور پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے. ہم نے فقیری کو مظلومیت نہیں بنانا، فخر بنانا ہے. ہم نے فقر کو اور فاقے کو بھی اس طرح قبول کرنا ہے جو رنگ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر ہم نے اپنی اولادوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھانے ہیں، آداب سکھانے ہیں، جد و جہد سکھانی ہے، محنت سکھانی، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بزدلی نہیں، آگے بڑھنا اور بڑھتے چلے جانا، محنت کرنا اور کرتے چلے جانا. وہ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. ڈیوٹی، ذمہ داری، خدمت کرتے چلے جائیں، اور پھر استقامت، اور پھر صبر، اور پھر آپ نے نتائج سارے اپنے رب کریم پہ چھوڑ دینے. اس لیے کہ جو نتیجہ بارگاہ خدا بندی سے ملتا ہے وہ بڑا ہی باکمال ہوتا ہے. ایک آخری بات بھی عرض کر لوں آپ دوستوں سے، اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو. امام حسین کا نماز سے بڑا پیار ہے، قرآن پاک سے بڑا پیار ہے. نمازی تو آپ ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ نے سمجھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں امام حسین کا نماز سے پیار ہے. آپ نے نماز سے پیار کرنا شروع کرنا ہے، اس سے پیار ڈال لیں، محبت شروع کریں نماز سے. نماز کا اہتمام بھی پیار سے، ادائیگی بھی پیار سے. امام حسین فرمایا کرتے تھے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. یہ سجدوں سے محبت شروع کریں. مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. سجدوں سے. اور قرآن پاک سے بھی پیار، خوب پیار کریں قرآن پاک سے. کوئی آیت لیں، اس کا ذرا مفہوم دیکھیں، عالم صاحب سے پوچھیں کہ یہ آیت کیا بات کرتی ہے، اس میں رب کریم کی کیا منشا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے محبت، کبھی سورہ ملک سے پیار، کبھی سورہ یاسین سے پیار، کبھی سورہ علم نشرہ سے پیار، کبھی سورہ اخلاص سے پیار. تھوڑی سی محبت ڈالیں. کبھی کبھی رکا دیا کریں جب محفل ہو رہی ہو تو کہا دل بڑا کر رہا ہے آج سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے
اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے ہیں, تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے. 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے, ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے, جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں, نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کرے, تگڑا, دانائی والا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی, اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے, یہ تو حد ہے, اس عنوان پر حد ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, والدین بیٹھے ہیں, چھوٹا آدمی ہوں, ایک چھوٹا سمجھ کے بات کو قبول کیجئے گا. جب ہم بچوں کو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بیٹا فلاں کا بیٹا دیکھ کتنے پیسے کما رہا ہے, تو ہمارا بچہ الجھ جاتا ہے. جب ہم یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کہاں پہنچ گیا ہے شہرت کے دائرے پر, الجھ جاتا ہے. میں کس درد سے آپ کو یہ بات کہوں کہ میری قوم کے قیمتی بچے صرف تھوڑی سی شہرت کمانے کے لیے, سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے وہ حرکات بھی کرتے ہیں جس کی خود انہیں ان کی طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی. ہمارے بچے ہیں, ہماری ملت کے, میں جانتا ہوں وہ اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن کیا کریں, ماحول ایسا بن گیا ہے. معروف ہونا چاہیے, مالدار ہونا چاہیے, صاحب اقتدار ہونا چاہیے. او خدا کے بندو, اسلام تو کہتا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے, اچھا انسان ہونا چاہیے.
اس کے اندر اقدار اعلیٰ پائی جائیں، لیکن وہ بیچارہ الجھ گیا ہے، اسے منزل نہیں مل رہی، رستے کا تعین ہی نہیں ہو رہا، اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ آؤ نا، آج ذکر ہے حضور کے اہل بیت نبوت کا، آؤ نا ذرا دیکھیں بھلا رسول پاک نے اپنا گھر کیسے بنایا۔ اگر صرف دولتیں ہی ضروری ہوتی، مال ہی ضروری ہوتا، تو حضور تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ رہا کرے، مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن سنو نا یار، ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ اے اللہ جب تو روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن تو کھانا دے، رزق دے، اور جس دن فاقہ ہو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ اور میرے عزیز، ہم نے کیا کیا؟ چند 4-5 چیزوں کو یاد کر لیا، اور جو ہمہ پہلو زندگی تھی، ہمہ پہلو سمجھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر ہمارے لیے انوکھا تھا کہ جلدی سے حضور تشریف لے گئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہر معاملے میں بڑا اطمینان، تشریف رکھتے سرکار، لیکن جلدی آ چلے گئے۔ اور پھر اس پر کمال یہ کہ واپس بھی جلدی آ گئے۔ اور کریم اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ ذہنوں پر سوال ابھر آیا ہے کہ محبوب اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی آئے۔ کریم فرمانے لگے تم سوچتے ہوگے میں کیوں جلدی گیا، میں کیوں جلدی آیا؟ فرمایا کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا، تھوڑا سا گھر میں پڑا رہ گیا تھا، نماز پڑھی ہے تو یاد آیا ہے، ذرا جلدی سے گیا ہوں، وہ بھی خیرات کر کے آیا ہوں جلدی سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں دولت کو تو جمع ہی نہیں ہونے دیا، تو جمع ہی نہیں ہوئی بھائی، وہ تو جلدی سے بانٹ دی۔ فاقہ سکھایا کیا حضور نے؟ موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ اتنے زیادہ ذوق شوق سے بیٹھے ہیں، اور میں نوجوانوں کے چہروں پر اس قدر زیادہ تازگی دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ذرا بڑی بڑی باتیں کروں، ذرا بڑی باتیں کروں، میں دل کی بات کر دوں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ سنو نا جوانوں، ہمیں چھوٹا کر دیا گیا، برادری کی، قبیلے کی، ملک کی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ بڑی بات سکھائی ہے نبی پاک نے اپنی اولاد کو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف، صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا، ملت کے لیے سوچنا ہے، عقیدے کے لیے سوچنا ہے، نظریے کے لیے سوچنا ہے، دین کے لیے سوچنا ہے۔ عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی۔ جوانوں، میرا رب نہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا، تو سب کے لیے سوچ، اللہ تجھے توفیق دے گا سب کے ساتھ خیر کرنے کی۔ تو قومی سوچے پیدا کر، عالمی، ملی، دین کے لیے، جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو، قید نہ ہو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے، وجود مبارک پر آثار سفر ہے، تھکان ہے، کئی دنوں کا سفر ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، چہرے پر تھکن ہے، آثار ہیں بظاہر۔ سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کریں تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے. جوانوں بڑی بات سنو یار. سیدہ پاک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں. تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے. ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں. فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا. پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا. حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ تو انقلاب آنا ہے. سنیں توجہ کریں میری بات پر. تو حضور نے عالمی سوچیں دی. فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا. تو بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دے، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے. نوجوانوں ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے. ہاں وہ میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی. نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے. تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ.
ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈالنی ہے، چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پر میں جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا، تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے. تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیں. وہ آپ کے پاس دور دراز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے. حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی، اللہ اکبر، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے. قیامت تک حج کرنے والے تھے، ان سب نے ماؤں کے پیٹوں سے بھی کہا لبیک، باپوں کی پشتوں میں بھی کہا. اور بعض نے لکھا ہے جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا اتنا ہی حج کرنے جائے گا. پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے. دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے، زیادہ اللہ موقع. آپ اخلاص کے ساتھ آواز دیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری. حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، حضرت ابراہیم نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز دی، تو رب نے ماؤں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی. میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں.
مجھے پتا ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں، مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں. لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی، کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں. میں برطانیہ میں گیا تو مجھے، آپ یقین کریں، کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے آ گئے. تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے. بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن. آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا. آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. پس تمہاری عبادت کا مستحق